بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، العربیۃ للطالبین کا ہمارا گزشتہ پہلا لیکچر ہوا تھا۔ آج اسی لیکچر کو اسی سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہوا تھا بعد حاجات دارہ، اس کے آگے ہیں کہ سارا معن حتی وصلا للمتجر واشترى کل منہما حاجتہ، وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے، یعنی سالم اور سعید وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے اور یہاں تک کہ بازار پہنچے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی حاجت کو خریدا۔ دفع کل منہما حساب ما اشتراہ لصاحب المتجر، ان میں سے ہر ایک نے جو خریدا اس کا حساب یا اس کا بل دکاندار کو دیا۔ صاحب المتجر یعنی دکاندار۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم سارا معا وفی اثناء سیرہما لم یتنبہ سالم لحفرۃ صغیرۃ فی الطریق، پھر دونوں ایک ساتھ چلیں اور ان دونوں کے چلنے کے دوران، فی اثناء سیرہما ان دونوں کے چلنے کے دوران، سالم چھوٹے کھڈے پر متنبہ نہیں ہوا، لحفرۃ صغیرۃ چھوٹے کھڈے پر متنبہ نہیں ہوا، فی الطریق راستے میں، یعنی وہ راستے میں چھوٹا کھڈا تھا اس پر سالم متنبہ نہیں ہوا، خبردار نہیں ہوا۔ فتعثرت قدماہ، تو اس کے جو پاؤں تھے وہ ہوتے ہیں نا کہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں تو پھر وہ بندہ گر جاتا ہے۔ فتعثرت قدماہ، تو اس کے پاؤں ڈگمگائے، وسقط علی الارض، سالم زمین پر گر گیا۔ وتکسر البیض کلہ، اور اس کے تمام انڈے گر گئے۔ تکسرت مطلب ہے ٹوٹ جانا، بلکہ اس کے تمام انڈے ٹوٹ گئے۔ اخذ سالم ینقض ثیابہ وهو یبکی بشدۃ، سالم اپنے کپڑوں کو جھاڑنا شروع ہوا۔ اخذ کا معنی ہے شروع ہونا۔ وہ یبکی بشدۃ، اس حال میں کہ وہ شدت کے ساتھ رو رہا تھا، رو بھی رہا تھا شدت کے ساتھ اور اپنے کپڑوں کو بھی جھاڑ رہا تھا، صاف کر رہا تھا۔ بینما سعید یحاول ان یہدیہ دون فائدۃ، اسی دوران سعید کوشش کر رہا تھا کہ وہ تسلی دے بغیر فائدے کے، کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تسلی دے رہا تھا، تسلی دینے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ بینما سعید یحاول، اسی دوران سعید کوشش کر رہا تھا کہ وہ اسے تسلی دے بغیر فائدے کے، کہ رونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ آگے کہتے ہیں سالم یبکی بحرقۃ، سالم رو رہا تھا، حرقہ بولتے ہیں یعنی ہچکی لگا کر رونا، شدت کے ساتھ رونا۔ تو سالم ہچکی کے ساتھ رو رہا تھا، یہ بھی صحیح ہے، یا پھر سالم شدت کے ساتھ رو رہا تھا۔ لأنه لم يتنبه للطریق جیدا، کیونکہ وہ راستے کو اچھی طرح سے متنبہ نہیں ہوا تھا۔ فتسبب فی کسر البیض، تو وہ سبب بنا انڈوں کے ٹوٹنے کا، یعنی راستے کو صحیح سے نہ دیکھنا، اس کو صحیح سے خبردار نہ ہونا راستے پر، وہ انڈوں کے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ ماذا سیقول لأمہ التی ائتمنہ علی الذہاب لشراء البیض، کہ وہ کیا کہے گا اپنی والدہ کو جس نے اس کو انڈے خریدنے کے لیے بھیجنے پر ذمہ داری لگائی۔ وہ اپنی والدہ کو کیا کہے گا جس والدہ نے اس کو انڈے خریدنے کے لیے جانے پر ذمہ دار بنایا یا امانت دار بنایا۔ ستغضب منہ کثیرا، وہ اس سے بہت زیادہ غصہ کریں گی۔
ربما ستعاقبہ، بسا اوقات اس کو سزا بھی دے سکتی ہیں۔ ماذا سیقول لہا، وہ اپنی والدہ کو کیا کہے گا کہ تغفر لہ وتسامحہ، کہ وہ تاکہ اسے معاف کر دے اور اس کو درگزر کر دیں۔ وہ اپنی والدہ کو کیا کہے کہ والدہ اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کر دے۔ اتسمت علامات التفکیر علی وجہ سالم، سالم کے چہرے پر غور و فکر کی علامات نقش ہو گئی، غور و فکر کی علامات سالم کے چہرے پر نقش ہو گئی، یعنی ظاہر ہونے لگی۔ فقال سعید لسالم، تو سعید نے سالم کو کہا سأخبرک بفکرۃ رائعۃ، میں تمہیں ایک اچھی سوچ کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں ایک اچھی سوچ کی خبر دیتا ہوں، لتنجو من العقاب، تاکہ تم سزا سے نجات پا سکو، ولا تسقط من نظر امک، اور تاکہ تم اپنی والدہ کی نظر سے نہ گرو۔ ولا تسقط کا اگر اس پر تنجو پر عطف کریں تو ولا تسقط ہوگا، تاکہ تم اپنی والدہ کی نظر سے نہ بچ سکے، تاکہ تم اپنی والدہ کی نظر سے نہ گر سکے۔ اخبر امک ان النقود سقطت منی، تم اپنی والدہ کو خبر دو کہ پیسے مجھ سے گر گئے، سقطت منی، پیسے مجھ سے گر گئے، وانی بحثت عنہا کثیرا، وانی بحثت عنہا کثیرا، اور میں نے اس کو بہت زیادہ ڈھونڈا ہے۔ یہ انی ہے غالباً، یہاں پر انا لکھا ہوا ہے۔ فلم اجدھا، تو میں نے اس کو نہیں پایا۔ واخذ سعید یزین لہ الفکرۃ ویخبرہ عنہا کذب بیضاء لا یضرہ، تو سعید اس کے لیے سوچ کو مزین کرنے لگا، یعنی جھوٹ بولنے والی فکر کو، سوچ کو مزین کرنے لگا، اچھے سے پیش کرنے لگا، ویخبرہ، اور اس کو خبر دینے لگا، اس کو بتانے لگا کہ وہ سفید جھوٹ ہے، انہا کذب بیضاء، وہ سفید جھوٹ ہے، لا تضر، جو نقصان نہیں دے گا۔ ولیکن لم یتقبل سالم تلک الفکرۃ مطلقاً، لیکن سالم نے اس سوچ کو مطلقاً قبول نہیں کیا۔ وقال هل اکذب لانجو من عقاب امی، اور کہا کہ کیا میں جھوٹ بولوں تاکہ اپنی ماں کی سزا سے بچ سکوں۔ وماذا عن عقاب اللہ، اللہ کے سزا سے کیا ہوگا، اللہ کے عقاب کا، اللہ کی سزا کا کیا ہوگا۔ وماذا عن عقوب الکذب یوم القیامت، اور قیامت والے دن جھوٹ بولنے کی سزا کا کیا بنے گا۔ الکذب سبب للعذاب العلیم والبعد عن رب العالمین، جھوٹ دردناک عذاب کا سبب ہے اور رب العالمین تمام جہانوں کے رب سے دوری کا سبب ہے۔ بعد کا عطف ہے عذاب پر۔ وقد مر بنا الحدیث الذی اخرجہ الامام مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نظروں سے گزری یہ حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے تخریج فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، ان کو پاک کرے گا،
نہ ہی ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا ہے شیخ زانی، بوڑھا زنا کرنے والا بوڑھا شخص، بوڑھا بھی ہے لیکن زنا کرنے والا ہے۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ وعائل مستکبر، محتاج تکبر کرنے والا، محتاج بھی ہے فقیر بھی ہے لیکن پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ثم افترق الصدیقان واتجہ کل منہما لدارہ، پھر دونوں دوست جدا ہوئے اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ وما ان وصل سالم للدار وترک الباب، اسی دوران سالم گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حتی فتحت امہ، یہاں تک اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ تأملته الام قلیلا مندہشۃ من ثیاب المتسخہ، والدہ تھوڑا غور و فکر کرنے لگی اس کے میلے کپڑوں سے۔ مندہشت کا مطلب ہے حیران ہونا یا ہوش کا اڑ جانا۔ تو یہاں پر ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اس کی والدہ اس کے میلے کپڑوں کو دیکھ کر غور و فکر میں پڑ گئی یا اس کا ہونچ اڑ گیا۔ تو یہ ہونچ کا اڑنا یہ معنی مناسب نہیں لگتی، ویسے اس کا معنی لغوی یہی ہے۔ تو اس کو مفعول مطلق بناتے تعملت کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا کہ اس کی والدہ غور و فکر کرنے لگی اس کے میلے کپڑوں سے۔ سألت عن البيض، اس نے انڈوں سے سوال کیا۔ تردد سالم قلیلا، سالم تھوڑا ہچکچایا کہ ماذا سیقول لها، کہ وہ اپنی والدہ کو کیا کہے۔ هل ينفذ خطة سعید ويكذب، کیا وہ سعید کا منصوبے پر عمل کریں۔ ینفذ کا مطلب ہے نافذ کرنا، عمل کرنا، کہ کیا وہ سعید کے منصوبے کو، اس کی رائے کو عمل کرے اس پر۔ وَيَكْذِبْ، اور جھوٹ بولے۔ ام يُخْبِرْهَا بِالْحَقِيقَةِ، یا والدہ کو حقیقت کی خبر دیں۔ فَجْأَةً وَارْتَمَا سَالِمٌ فِي حِضْنِ أُمِّهِ، اچانک سالم اپنی ماں کی گود میں گر پڑا۔ ارتما کا مطلب ہے گرنا۔ اچانک سالم اپنی والدہ کی گود میں گر پڑا۔ وَأَخَذَ يُخْبِرُهَا بِكُلِّ مَا حَدَثَ، اور اس کی خبر دینا شروع ہوا جو اس کو پیش آیا۔ اس تمام کی خبر دینا وہ شروع ہوا جو اس کو پیش آیا۔ وَهُنَا احتضنت أُمُّهُ بِشِدَّةٍ، اسی دوران والدہ نے اس کو شدت کے ساتھ گلے لگایا۔ سینے سے لگایا، گلے لگانا سینہ لگانا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وَهِيَ تَقُولُ، اس حال میں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ حمدا للہ انک لم تکذب، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ حمدا للہ علی سلامتک یا صغیری، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے تمہارے سلامت ہونے پر اے میرے بچے۔ سأعطیک نقودا اخری، میں تمہیں دوسرے پیسے دیتی ہوں۔ لتذهب لشراء البيض، تاکہ تم انڈے خریدنے کے لیے خرید کرنے کے لیے جاؤ۔ وَسَأُعِدُّ لَكَ الْحَلْوَ الَّتِي تُحِبُّهَا، اور میں بناتی ہوں تمہارے لیے ایسا حلوہ جسے تم پسند کرتا ہے۔ نتعلم من القصة، ہم نے اس قصے سے سیکھا کہ ان الکذب کذب، ان الکذب کاذب ولیس للکذب الوان، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے رنگ نہیں ہوتے۔
وطاعت الام وعدم الکذب علیہا مہما کان الامر، والدہ کی فرما برداری کرنا اور اس پر جھوٹ نہ بولنا یہ بسا اوقات اچھا امر ہوتا ہے۔ الصدق طریق النجات، سچ بولنا نجات کا طریقہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ رفض نصائح الآخرین التی ہی غیر صحیحۃ وعدم استماع لہا، دوسروں کی ان نصیحتوں کو چھوڑنا کہ جو درست نہیں ہوتی۔ جو دوسرے ہوتے ہیں نصیحت کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، تو دوسروں کی ان نصیحتوں کو چھوڑ دینا جو صحیح نہیں ہوتی اور انہیں نہ سننا۔ امک اکثر الناس حبا لک، تمہاری والدہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والی، تم سے پیار کرنے والی ہے۔ وحرصا علی ما یہمک، اور حریص ہے اس پر جو تمہیں معاملہ پیش آتا ہے۔ حریص ہے سب سے زیادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم پر کہ جو تمہیں پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سبق کا پورا ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا درس ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے اور مشقیں وغیرہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔